नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज इस प्रोग्राम के शुरू में तीन की डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। पहली डेवलपमेंट, बहुत ही अहम डेवलपमेंट वो है जहां पाकिस्तानी निजात सादिक खान ने लंदन जैसे शहर के मेयर की हैसियत से हलफ उठा लिया है। लंदन जो है वो ना सिर्फ यूरोप का फाइनेंशियल सेंटर है बल्कि बरतानिया के अंदर एक ऐसा यूनिक शहर है, ऐसा मुनफरिद शहर है जिसमें हर मज़हब, हर रंग, हर नस्ल और हर किस्म की बोली बोलने वाला शख्स जो है रहता है। और आज इस शहर का जो मेयर है वो एक पाकिस्तानी निजात शख्स है। वो शहर जो गुज़श्ता 500 बरस की इंसानी तारीख़ और दुनिया की तारीख़ में ग़ालिबन सबसे अहम शहर है, आज उसका मेयर एक पाकिस्तानी निजात सादिक खान बन चुका है। और इन अल्फाज में सादिक खान ने लंदन के लोगों का शुक्रिया अदा किया। I never dreamt that someone like me could be elected as Mayor of London. And I want to say thank you to every single Londoner for making the impossible possible today. I want every single Londoner to get the opportunities that our city gave to me and my family. The opportunities not just to survive, but to thrive. और नाज़रीन इस मौके पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि लंदन शहर में तमाम पुलिस के मसाइल, तमाम पुलिसिंग, वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ की कम्युनिकेशन, वहाँ की सेहत आमा, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ के पानी के इश्यूज़ और वहाँ की तमाम जो स्ट्रेटजी है, वहाँ की डेवलपमेंट क्या है, वो तमाम चीज़ें जो हैं लंदन का मेयर कंट्रोल करता है। बरतानिया के वज़ीर आज़म का लंदन शहर के अंदर 10 डाउनिंग स्ट्रीट और वेस्टमिंस्टर से बाहर कोई अमल दखल नहीं है। ये याद रहे कि कैसे पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमतों ने 2008 के इलेक्शंस के बाद एक सोचे समझे मंसूबे से पाकिस्तान के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स का गला घोंटा। लंदन में देखें कि लोकल गवर्नमेंट किस किस्म की है, वहाँ एक आम शहरी कैसे तरक्की करके ऊपर आ सकता है। सादिक खान साहब के वालिद साहब जो पाकिस्तान से आए थे, अमानुल्लाह खान साहब, उन्होंने 40-50 बरस कबल एक बस ड्राइवर की हैसियत से लंदन शहर में अपनी ज़िंदगी का, अपने सफ़र का, अपनी जदोजहद का आगाज़ किया था। और इन अल्फाज में सादिक खान साहब ने अपने वालिद साहब को याद किया। About my late dad today. He was a wonderful man and a great dad. He would have been so proud today. Proud that the city he chose to call his home has now chosen one of his children to be the mayor. I want to say thank you to my amazing mum, she really is, and to my wonderful wife, my daughters, and to my family. नाज़रीन आज से चंद दिन पहले मैंने एक ब्लॉग लिखा जो सोशल मीडिया में बहुत मकबूल हुआ, हज़ारों दफ़ा पढ़ा गया। उसका उन्वान था अमेरिकाज़ पुअर प्रेसिडेंट एंड पाकिस्तान्स रिच रेंट सीकर्स, यानी अमेरिका का गरीब सदर और पाकिस्तान के अंदर किकबैक कमीशन लेने वाले अमीर लोग। और उसका बैकग्राउंड ये था कि वाइट हाउस ने पनामा लीक्स के बाद सदर ओबामा के तमाम एसेट्स, उनके एदाद व शुमार, उनकी तनख्वाह, वो सब चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पे ले आए। और उससे पता चला कि गुज़श्ता बरस सदर ओबामा की जो कुल आमदनी थी, उनकी तमाम ज़राए से जो आमदनी थी वो $4,35,000 थी और टैक्सेस के बाद सिर्फ $3.5 लाख उनके हाथ में आए। यानी पाकिस्तानी रुपए में अमरीकी सदर की टोटल आमदनी जो थी उसके पूरे घराने के लिए पूरे साल का जो खर्चा था वो 3.5 करोड़ था। और मैंने अपने ब्लॉग में अमेरिकाज़ पुअर प्रेसिडेंट एंड पाकिस्तान रिच रेंट सीकर्स, मैंने ये कहा कि पाकिस्तान में तो सैकड़ों हज़ारों ऐसे सिर्फ अफसरान ही होंगे ग्रेड 18-19 के जिनकी साल की जो आमदनी होती होगी किकबैक कमीशन और रिश्वत की वो 5-6 करोड़ से कहीं ज़्यादा जो है वो होती होगी। अब गुज़श्ता 24 घंटे में बलूचिस्तान के सेक्रेटरी फाइनेंस जनाब मुश्ताक रेसानी साहब जो हैं वो गिरफ्तार भी हुए हैं और उनके घर से, जैसे कि आप फुटेज में देखते हैं, कि 60 से 70 करोड़ रुपए की करेंसी, नकद और जेवर जो है वहाँ से निकला है। जिसके बाद वहाँ के वज़ीर ख़जाना जो हैं जनाब मीर खालिद लंगू साहब, उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया है। और चीफ मिनिस्टर मालिक साहब भी ये कहते हैं कि मैं भी अपने आप को एहतसाब के लिए प्रेजेंट करूँगा। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जहाँ इतनी बड़ी रकम जो है वो किकबैक और कमीशन मिली जाती है तो किकबैक और कमीशन किसी को आगे पहुंचाना भी होता है और देना भी होता है। और याद रहे कि कई दफ़ा जब इस किस्म के अफसरान की ऊपर इक्वेशन नहीं बन पा रही होती है या उनसे ज़्यादा मांगा जा रहा होता है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाती है। इसको ज़हन में रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मीडिया में हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वो इसकी तहकीक ज़रूर करेंगे, खोज भी लगाएंगे कि कैसे ये सब कुछ हुआ।
नाज़रीन, अब तीसरी डेवलपमेंट बड़ी अहम भी है और बड़ी दिलचस्प भी है कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने अपने इत्तेहादियों से मुलाकात की। अपोजिशन ने पनामा फाइल्स के हवाले से तहकीक करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस का लेटर लिखा है, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए हैं, उसको डिस्कस करने के लिए। और इस मुलाकात से जब मौलाना फजल रहमान बाहर निकले तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन के जो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं, अन इस्लामिक भी हैं। यानी अपोजिशन ने पनामा फाइल्स पे जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए हैं ये ना सिर्फ ये कि गैर आइनी है बल्कि अन इस्लामिक हैं, गैर इस्लामी हैं, गैर शरई हैं। और पहले हमें याद आता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जमहूरियत से घबरा के यह कहा करती थी कि पाकिस्तान को ख़तरा है, मुल्क को ख़तरा है। और पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो ये दुहाई दे रही हैं कि जमहूरियत को ख़तरा है। मौलाना के कॉमेंट्स ज़रा सुन रहे हैं। हम सब मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पर कि ये TOR जो हैं ये सही नहीं है, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये कानून और आइन से मुताबिकत नहीं रखते। इस्तीफ़े की सारी बातें वाबस्ता हैं तहक़ीक़ात पे वाबस्ता हैं, जिस पर प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं और अपनी तरफ से पेशकश कर चुके हैं। उस पर तो हमारी राय की ज़रूरत ही नहीं बाकी रह गई। नाज़रीन, अब इस सूरत हाल का जो इंतहाई दिलचस्प पहलू है वो ये है कि वज़ीर आज़म के दो किस्म के इत्तेहादी हैं। एक वो इत्तेहादी जिनसे आज सुबह वज़ीर आज़म ने मुलाकात की, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी हैं, जिसमें पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई साहब भी हैं, जिसमें बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के जनाब हासिल बिजंजो साहब भी हैं जो ग़ालिबन आज मिनिस्टर भी बन गए हैं पोर्ट एंड शिपिंग के। लेकिन वज़ीर आज़म के एक दूसरे सेट ऑफ एलाइज भी हैं, दूसरे इत्तेहादी भी हैं जो उस कमीशन के अंदर बैठे हुए हैं जहाँ से दफ्तन फ़ौक्तन वज़ीर आज़म पर तनकीद भी होती है, जहाँ से टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए जा रहे हैं। उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी है, उसमें ANP भी है, उसमें शेरपाव साहब की एक सिंगल मेंबर पार्टी भी है और उसके अंदर सबसे अहम पार्टी जो है वज़ीर आज़म की इत्तेहादी वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ये वही सूरत हाल है जिसको देख के हमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की तारीख का जो मौरख है वो इस कमीशन को नवाज जरदारी कमीशन, इस कमीशन को नवाज जरदारी कमीशन के नाम से याद करेगा। और ये वो सूरत हाल है जिसे देख के जनाब इमरान खान साहब, जिन्होंने अपने 7 अप्रैल को कमीशन डिमांड करके सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा छक्का मारा था, वो समझ रहे थे मैंने बड़ी होशियारी की है, मैंने बड़ा कमाल कर दिया है। वो इस सूरत हाल को देख के, जहाँ PTI कहीं नज़र नहीं आ रही इस पूरी सूरत हाल में, इसे देख के वो उम्रा करने चले गए हैं, दुआ मांगने चले गए हैं। यहाँ पे कहते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद इसी सूरत हाल को मज़ीद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। अब पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और कॉलम नवीस, तज्ज़ियाकार जनाब रऊफ़ क्लासरा साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। क्लासरा साहब, वेरी वार्म वेलकम। क्लासरा साहब, मैं आपको 2 टुकड़े दिखाता हूँ बड़े दिलचस्प, इसको हम मीडिया की ज़ुबान में शॉर्ट्स कहते हैं। कल इमरान खान साहब नाज़रीन जब गरज बरस रहे थे बनी गाला में, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने जब अपनी स्पीच की सखर में, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मेरे खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं लोग और वो जो दहशत गर्द हैं, ये दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क है, दोनों ही मेरे डेवलपमेंट प्लान को रोकना चाहते हैं। तो उसके जवाब में जब इमरान खान साहब गरज बरस रहे थे बनी गाला से, तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प 1-2 बातें की, वो मैं टुकड़े आपको सुनाता हूँ। गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि ब्लैकमेल करना शुरू कर दे लोगों को, आप भी चोर हैं जी, आप भी चोर हैं, आपने भी ऑफशोर कंपनी रखी, आपने भी टैक्स नहीं दिया। गवर्नमेंट का काम ब्लैकमेल करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है मुजरिमों को पकड़ना। मियाँ साहब की टैक्टिक्स क्या है? ये लंबा खींचेंगे, ज़मीरों के सुदागर बनेंगे, ऑपोजिशन को खरीदने की कोशिश करेंगे, जो भी कोई इनको ख़तरा होगा उसके ऊपर पैसा चलेगा। जो इन्होंने जजेस के ऊपर माजी में पैसा चलाया, आर्मी चीफ आसिफ नवाज के BMW की चाबी पकड़ा दी, लिफाफा जर्नलिज्म, छांगा मांगा के अंदर सियासतदानों को भेड़ बकरियों की तरह खरीदो फरोख्त किया, तो ये फिर से शुरू हो जाएगा काम। अब नाज़रीन, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की और जब मुलाकात करके वो बाहर निकले तो कुछ इस तरह से उन्होंने कमेंट्स किए। जमहूरियत के हवाले से हर सतह पर एहसासात एक जैसे हैं। जमहूरियत के साथ एक कमिटमेंट है, आइन के हवाले से एक कमिटमेंट है, कानून के हवाले से एक कमिटमेंट है, और उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर की भी वही तशवीश है जो हमारी तशवीश है। प्राइम मिनिस्टर की भी, आपने सुना, प्राइम मिनिस्टर की भी वही तशवीश है जो हमारी तशवीश है, यानी कि जमहूरियत को ख़तरा लाहक है। यहीं से बात को आगाज़ करते हैं। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत चाहती है इसको लटकाया जाए, इसके ऊपर खिचड़ी पकाई जाए। लगता है कि हुकूमत चाहती है इसको डाइल्यूट कर दिया जाए। एक चीज़ साथ साथ चल रही है जो मौलाना साहब जिस तरफ इशारा देते हैं कि वज़ीर आज़म को भी खदशा है जमहूरियत का, हमें भी खदशा है जमहूरियत का, ये चीज़ जा कहाँ रही है? डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान में एक बड़ा, ये हमारे हुक्मरान जो हैं मौजूदा, ये इससे पहले पीपल्स पार्टी थी, 2008 के बाद जो जना मुशर्रफ के बाद आए हैं,
پاکستان کے لوگوں کو، میڈیا کو، انٹلیکچوئلز کو یا سول سوسائٹی کو انہوں نے بلیک میل کرنے کے لیے ایک ٹرم نکالی ہوئی ہے، اس کا نام ہے جمہوریت کو خطرہ ہے۔ اب جب بھی کوئی سکینڈل بریک کریں گے، آپ کی سٹوری لائیں گے، ان کے ایکٹس آف امیشن کمیشن لوگوں کے سامنے لائیں گے، ان کو ایکسپوز کریں گے۔ اب یقین کریں کہ آپ کے شوز بھی میں دیکھتا رہوں، باقی بھی اس پہ ٹی وی چینلز پہ دیکھیں گے، یہ تمام سیاستدان جو ہیں جو بیسیکلی کاروباری لوگ ہیں، بگ بزنس مین ہیں، جنہوں نے آ کے اس کا آپ کہہ سکتے ہیں جمہوریت کا لباس پہنا ہوا ہے، یہ فوراً کہیں گے جی کہ جناب آپ جمہوریت کو ویک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سے بہتر کون جانتے ہیں کہ پچھلے ایک آپ کا آرگومنٹ کیا ہے کہ کاروباری لوگ، جو بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، جو ارسطو اور افلاطون کے زمانے سے پرنسپل تھا کہ کاروباری لوگوں کو، تاجر لوگوں کو در حقیقت لیڈر نہیں ہونا چاہیے قوم کا؟ میرا بھی یہ خیال ہے۔ پہلے تو ہم خیر اس پہ نہیں بلیو کرتے تھے، لیکن جو 8 اور 10 سالوں کے تجربے ہوئے اور جس طرح کی چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، انفارمیشن جو ہو رہی ہے، اس وقت میرا خیال اس نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے پاکستان جیسے یہ ملک جو ہیں جہاں پہ آپ کو کم از کم 20-30 سالوں کے لیے آپ کو بین کرنا چاہیے کہ جن کے بگ بزنسز ہیں، جن کے بگ انٹرسٹ ہیں، وہ پارلیمنٹ میں جب جاتے ہیں اور وہ لابنگ کرتے ہیں، وہ کیسے مینوور کرتے ہیں، اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ آف شور کمپنیز بن رہی ہیں، اکاؤنٹس آ رہے ہیں، دبئی میں جائیدادیں نکل رہی ہیں، اور آپ کو یہاں پہ بلیک منی کی ایک ایسی مارکیٹ نظر آتی ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، بہت بڑی، یہ میسو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ پہلے یہ الزام لگتا تھا کہ یہاں پہ بڑے بڑے آتے تھے، فیوڈلز آتے تھے، اس کے بعد یہ لینڈ لارڈز آتے تھے، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سول ملٹری بیوروکریسی کے ساتھ مل کے پورے ملک کو ہائی جیک کر کے چلاتے تھے۔ یہ 70s 80s یا اس سے پہلے 60s ہم نے 50s میں دیکھا ہے۔ آل آف سڈن آپ دیکھیں پچھلے 10-12 سالوں میں یہ بالکل بدل کے رہ گیا۔ آپ پارلیمنٹیرینز کے ان کا بیک گراؤنڈ اٹھائیں، ان کے آپ اگر گوشواروں کی ڈیٹیل دیکھیں تو آپ کو فیل ہوگا 50-60% جو ہے وہ بزنس مین آ گئے ہیں اس میں۔ یہ جو بزنس مین ہیں اگر انہوں نے پالیٹکس میں آنا ہے تو یہ پھر کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا لا لے کے اس کے تحت جب تک پارلیمنٹ میں ہیں اس کا لا لے کر آئیں، ایبسولوٹلی جب تک یہ پارلیمنٹ میں ہیں ان کا بزنس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک مجھے پتا ہے بیرون ملک میں وہاں پہ وہ بورڈ آف ٹرسٹیز بنا دیتے ہیں جو ان کو ہینڈل کرتے ہیں ان کے بزنسز کو، اور ان کا حکومت سے یا پارلیمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ تنخواہ لیتے ہیں، یہ جو اب ہمیں آ کے کہیں گے کہ جناب کہ اگر ہم وہاں پہ آئیں بزنس نہ کریں تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو ایکسیلنسیز آپ کو تنخواہ ملتی ہے، پاکس ملتے ہیں، پرویجز ملتے ہیں، جب تک آپ پارلیمنٹ میں ہیں آپ اس تنخواہ پہ گزارا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں نہیں ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ بہت ہائی تھا، ہمیں پاکستان کے لوگ جو بہت کم تنخواہ دیتے ہیں، تو پھر مہربانی فرمائیں اپنے کاروبار چلائیں، اپنے بزنس چلائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بورڈ آف ٹرسٹیز بنا دیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بورڈ آف ٹرسٹیز بنائیں گے تو پھر یہ اپنے جو کاروبار کی سرپرستی کرتے ہیں اس کو مدد کرتے ہیں ٹیکسیشن کے لیول تک، پولیس کے ذریعے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ذریعے، ٹرانسپورٹ کے ذریعے، وہ نہیں ہو سکے گا؟ ڈاکٹر صاحب یہ اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن پھر جو ہم نے دیگر ادارے بنائے ہوئے ہیں، ریگولیٹری ہم نے باڈیز بنائی ہوئی ہیں، ہم نے ریگولیٹر جہاں پہ رکھے ہیں، وہ پھر ریگولیٹر کا کیا رول ہے، نیب کا کیا رول ہے، ایف آئی اے کا کیا رول ہے، آپ کے ایف بی آر کا کیا رول ہے، سی سی پی، آپ کا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا کیا اس میں رول آتا ہے، آپ کا ایس سی سی پی میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ان لوگوں نے بھی بیٹھ کے پاکستان کی عوام، سوسائٹی یا ریاست کے مفادات کو کنٹرول نہیں کرنا، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے کارٹلز یہاں پہ بن رہے ہیں، کون سے کارٹلز پاکستان کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب مجھے آپ اس کا جواب دیں، بل گیٹس کی میرا خیال ہے جو اس وقت ہمیں بتایا جاتا ہے 60-70 بلین ڈالر کے قریب کی اس کی ورتھ ہے یا جائیداد ہے۔ $1 کا بھی اس پہ کبھی الزام لگا ہے کہ اس نے غیر قانونی طریقے سے کمائے؟ کوئی $1، کوئی سنگل ڈالر بتا دیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا تھوڑی سی مائکروسافٹ کی ان کی مناپلی بننے لگی تھی تو ان کے ریگولیٹر نے ان کو توڑ کے رکھ دیا تھا کہ آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ باقی جو اسمال فش ہے مارکیٹ میں آپ اس کو تباہ کر دیں۔ سو ان کو دنیا کی جو گڈ پریکٹسز ہیں سیکھنا چاہیے کہ بل گیٹس جیسا بندہ $70-80 بلین کماتا ہے، اب جو چیز آپ کہہ رہے ہیں، $1 کا الزام بھی نہیں ہے کہ وہ جو چیز کہہ رہے ہیں، پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا آرگومنٹ یہ تھا کہ جمہوریت سے ان کو لگتا تھا کہ ملک کو خطرہ ہے، تو وہ جمہوریت کا راستہ روکتے رہے ہیں۔ اب جو لوگ اپنے پیسے کمانا چاہتے ہیں، کرپشن کرنا چاہتے ہیں، اپنی کمپنیاں چلانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے ملک کو خطرہ ہے، اب ملک کو خطرہ ہے والا جو آرگومنٹ ہے وہ بدل گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے، جو مولانا فضل الرحمان نے آج کہا ہے۔ اچھا، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کی جو بنیادی اسٹریٹجی ہے، اگر ہم اس کا ایک تکنیکی انالیسس کر لیں، وہ یہ ہے کہ محاذ کو اتنا بڑا کر دیں، اتنا پھیلا دیں اس محاذ کو، اس میں بزنس مین بھی آ جائیں، میڈیا ٹائکون بھی آ جائیں، سول سرونٹ بھی آ جائیں، اور فوجی جرنیل بھی آ جائیں، سب آ جائیں، تاکہ پاناما لیکس کے اندر سے جو گند اٹھائے، اس کے اندر سے جو سوالات اٹھے ہیں تیکھے قسم کے، ان کے جوابات سسٹم ڈھونڈ ہی نہ سکے۔ یہ بڑا بنیادی اسٹریٹجی، یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب کہ کیا آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے، یہ کہ حمام میں سب ننگے ہیں، یہاں تو سب کرپٹ ہیں۔ لیکن سر ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور چیز ہے، آپ کا میرا کرپٹ ہونا ایک اور چیز ہے، ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کا کرپٹ ہونا یہ ٹوٹل ڈفرنٹ چیز ہے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان بھی میری طرح ہے، آپ کی طرح ہے، عوام کی طرح ہے، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ پھر آپ کے میرے اوپر وہ رول کرے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کے اس کو ہم سے بہتر ہونا ہے۔ یس،
یہ گورننس کا کیا رول ہے؟ ایک بادشاہ سلامت کا ایک کیا کنسیپٹ ہے کہ آپ یہاں 20 کروڑ لوگوں پہ آپ کو اللہ نے آ کے وزیر اعظم بنائے, آپ بھی ان 20 کروڑ لوگوں کی طرح کرپٹ ہیں سپوز. پھر لیڈر کیسے ہوئے؟ تو پھر لیڈر کس چیز کے؟ پھر آپ میرے اوپر رول کیوں کر رہے ہیں؟ پھر میرے لیے آپ نے کیوں لاز بنایا ہے؟ پھر مجھے ریگولیٹ کیوں کر رہی ہے سوسائٹی؟ آپ کو اس لیے وزیر اعظم بنایا گیا کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں, آپ کے اخلاقیات بہتر ہے, آپ کے فائنینشیل آپ ویل اینڈ ڈیلنگ بہتر ہے, آپ کا کنڈکٹ بہتر ہے, اور آپ کو اس لیے مورل اتھارٹی جو ہوتی ہے جس کو پاکستان میں کچھ چیز نہیں سمجھا جاتا. کنڈکٹ اگر بہتر ہوگا, آپ شفاف ہوں گے, تبھی آپ بزنس مین کو پکڑ سکیں. ایبسولوٹلی. آپ کا گھر صاف نہ ہو, اگر میرا وہاں پہ اس کے سکیلٹنز ہیں, اگر میرا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب میں پھر اس کے بعد مجھے کوئی رائٹ نہیں پہنچتا میں بیٹھ کے دوسروں پہ انگلیاں اٹھاؤں گا. ایون دین اگر وزیر اعظم پاکستان پہ کوشچنز اٹھیں گے تو وہ بلیک میل ہو سکتا ہے. دنیا میں اس کے پیچھے کیا فلاسفی ہے کہ کسی وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو پہ سوالات اٹھ جائیں تو فوراً کیوں استعفیٰ لے لیتے ہیں؟ میں ماڈرن ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں. اس لیے اٹھ جاتے ہیں کہ اب یہ کمپرومائزڈ ہو گیا ہے, اس کی پوزیشن کمپرومائزڈ ہو گئی ہے. اگر اس کو ہم نے کنٹینیو کروایا تو یہ بلیک میل ہوتا رہے گا, یہ کمپرومائزز کرے گا, چاہے وہ پولیٹیشین سے کرے, اپوزیشن سے کرے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرے, وہ نیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ ان کی کرپشن کی بنیادوں پہ آ کے ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں, ان کو آ کے وہاں سے اپنی مرضی کی چیزیں منگواتے ہیں. اس لیے وہ چاہتے ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم, دنیا میں کہیں بھی جو اچھے ملک ہیں, وہ چاہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم پہ ایک چھوٹا سا بھی شائبہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ کہہ دینا کہ پوری سوسائٹی ہماری ایسی ہے, لوگ ایسے ہیں تو حکمران ہوں گے. پیناما لیکس کے نتیجے میں وزیر اعظم کی پوزیشن کمپرومائز ہو گئی, ہو چکی ہے. مطلب یہ کہہ دینا میرے لیے ایک بڑی, ایک ڈاکٹر صاحب ایک دکھ ہوتا ہے ویسے اس پہ کہ آپ کے مطلب میرے بچوں پہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات آ جائے, میں اپنے آپ کو ڈسٹینس نہیں کر سکتا. ہماری سول سوسائٹیز میں اور پرٹیکولر ایسٹرن سوسائٹی میں یہ کام نہیں ہوتا. ہاں مغرب میں وہ چیزیں, ان کا بالکل کلچر ڈیفرنٹ ہے, ان کا بچہ تو 18 سال کی عمر سے ہو جاتا ہے, وہاں پہ انڈیپینڈنٹ کر دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں الگ رہنا شروع کر دیتے ہیں اکثر اوقات, وہ رہنا ہی گھر سے نکال دیتے ہیں کہ حضور آپ جائیں, اس کے بعد سڑک پہ سوئیں یا جائیں آپ اس محل میں سوئیں, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ایسٹرن کلچر ہے. ایسٹرن کلچر میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب کہ میرا اپنے بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہمارا تعلق ہے. خدا پھر آپ کو اون کرنا چاہیے, آپ کو اس پہ شرمندگی ہونی چاہیے, آپ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ جناب کہ میرے بچوں نے یہ کنڈکٹ کیا ہے اور میں شرمندہ ہوں, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ آنریبل طریقہ ہے. اس کے بعد آپ پھر اس کے آپ جائیں انویسٹیگیشن کریں, اور یہ کہہ دینا کہ جناب کہ رؤف نے بھی غلط کیا ہے, ڈاکٹر معید نے بھی غلط کیا ہے, تو عمران نے بھی کیا ہے, تو جہانگیر ترین نے بھی کیا ہے, فلاں نے کیا ہے, تو لہٰذا ہم نے بھی کیا ہے. مولانا کا تو پرسپیکٹو آپ نے سن لیا. پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کیا لگ رہی ہے اس وقت؟ یار مجھے نا ڈاکٹر صاحب اپنے اوپر کبھی اپنے اوپر بھی رونا آتا ہے اور اس ملک پہ بھی رونا ہوتا ہے کہ اب ہمارے مفادات کون آ کر ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اب زرداری صاحب, اب یہ بلاول بھٹو صاحب, خورشید شاہ صاحب جیسے کر رہے ہیں, اور خورشید شاہ صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہے جس کا کام ہے ٹو گارڈ اوور انٹرسٹ, اس پہ سب سے بڑا اسکینڈل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آیا کہ ان کے اپنے دور میں کرپشن ہوتی رہی ہے اور وہ بیٹھ کے اس کو چیئر کر رہے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ جو ہے کہ جن کے اپنے سرے محل نکلے ہیں یار, اب وہ جا کے ان کو کہیں گے, اب اس کو نواز شریف صاحب کو آپ حساب کتاب دو. جن کی دبئی میں جنہوں نے محل خریدے ہوئے ہیں, انہوں نے زرداری صاحب جس محل میں رہ رہے ہیں, اب وہ کہیں کہ نواز شریف کو کہ آپ کے بچے کی وہاں پہ اس میں پارک کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں سسٹم ہمارا ریگڈ ہو چکا ہے. نہیں, پیپلز پارٹی کے اب گولز ہیں کیا اس کمیشن سر؟ یہ کہیں میں پیپلز پارٹی پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں. میں ان کے لیڈرشپ پہ, ان کے لوگوں پہ, ان کی باتوں پہ. یہ فینسی ٹاک ہے ساری, کیونکہ ان کے اپنا, اور ان کے خلاف تو سب سے بڑا سکینڈل آیا تھا 94-95 میں. ان کے خلاف جب سنڈے ٹائمز نے سٹوری بریک کی تھی, نواز شریف کے بچوں کی تو اب پراپرٹیز ایکسپوز ہو رہی ہے نا, کہ انہوں نے بھی اسی وقت خریدی تھی ویسے بائی دا وے, جو آف شور کمپنیز کی ڈیٹیل آ رہی ہیں ان کی تو اس میں آ چکی ہے. 95 میں یہ ایکسپوز ہو گئی تھی پیپلز پارٹی کے, ان کے پاس جو سارے مال خریدا تھا. اس کے بعد ہمارے جیسے بلائنڈ لوگ کہ شاید جمہوریت ہوگی, بھٹو کی بیٹی ہوگی, بھٹو کے اس کے بچے ہوں گے, فیملی ہوگی, شاید ہمیں یہ آگے لے کے جائیں. بھٹو سب کچھ بھی تھے, لوگ ان پہ 100 الزامات لگاتے ہیں کہ اگر ان ڈیموکریٹک تھے, انٹالرنٹ تھے, مخالفین کو مارا پیٹا, انہوں نے جیلوں میں رکھا. فیئر ایٹ لیسٹ ان پہ کسی 1 روپے کی کرپشن کا الزام نہیں لگتا. صاحب کرنا کیا چاہ رہے ہیں کمیشن کے اندر؟ اس کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں, نان فنکشنل ڈس فنکشنل بنانا چاہ رہے ہیں؟ سر وہ جو بات عمران کہہ رہے تھے نا کہ اب یہ دونوں لنگر آن کریں گے, اس کو کھینچیں گے. وہ کہتے ہیں ہمارے اس میں ہمارے دیہاتی علاقوں کی ایک بڑی مثال ہے کہ اس میں دہی میں پانی ڈال دو اور اس کے بعد لسی میں پانی ڈال دو اور لوگوں کو پلاتے رہو. یہ لسی میں یہ پانی ڈال رہے ہیں سارے کے سارے, اس کو کھینچے جائیں گے کہ اتنا اس میں کمپلیکیشن پیدا کر دو اور لوگوں کا ایمان اٹھا دو کہ پولیٹیشین جو ہیں یہ اتنے کرپٹ ہوتے ہیں کہ اب کوئی بندہ نہیں رہ گیا. مطلب عمران خان ایک آدمی رہ گیا تھا, اب اس کے بارے میں ادھر ادھر اس کے رشتہ دار, یار دوست, اس کے جو بزنس مین, اس کے دوست ہیں, ان کی چیزیں. آرگومنٹ کا یہ ہے کہ چونکہ سب لوگ گندے ہیں اور سبھی کرپٹ ہیں, اس لیے کوئی کسی کا احتساب کیسے کر سکتا ہے؟ یہ غلط آرگومنٹ ہے. نہیں, آرگومنٹ تو یہی نکل رہا ہے نا, پریکٹیکلی یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ سب گندے ہیں, سب کرپٹ ہیں. اس پہ بعد جو رول بنتا ہے نا سر, اس کے بعد جو رول بنتا ہے جو ہمارے لیے میرا بحث شرم بات ہے کہ ابھی تک FBR, نیب, FIA
یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس ملک کے یہ نوکر ہیں ان کے, یہ سرکاری ملازم یہاں ٹیکس پیئر سے پیسہ لے رہے تھے. یہ پولیٹیشین تو ایک دوسرے کو ایکسپوز کر رہے ہیں, اس کی ڈیٹیلز بھی آ رہے ہیں, ثبوت بھی آ رہے ہیں. FBR سے پوچھیں کہ آپ نے ان کو کیپٹن صفدر کو آپ نے کیوں نوٹس نہیں کیا کہ جناب کہ آپ نے اپنے ٹیکس گوشواروں میں اپنے اس کے ہمارے نواز کی پراپرٹی کو کیوں نہیں آپ نے ڈسکلوز کیا؟ کوئی آپ نے سنا ہے کہیں پہ کوئی نیب نے ان کو پوچھا ہے کہ آپ کی یہاں پہ یہ پراپرٹیز کی ڈیٹیلز آنا شروع ہو گیا, ہمیں ذرا اس کا ٹرائی. یہ تماشا دیکھ رہے ہیں جمہوریت کو بدنام سیاستدانوں سے زیادہ وہ تو کریں گے. پاکستان کے سیاستدان دنیا بھر میں, اب وہاں پہ دیکھ رہے سونیا گاندھی پہ اسکینڈل آ گیا, وہاں پہ دنیا بھر کے سیاستدان کرپشن کریں گے, لیکن کچھ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہمارے انسٹیٹیوشنز کدھر ہے, نیب کدھر ہے, FIA کدھر ہے, FBR کدھر ہے, آپ کو CCPO کدھر ہے, اور یہ بیٹھ کے تماشے دیکھ رہے ہیں. ریزن انہوں نے ہر جگہ پہ اپنے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے. اسٹیٹ بینک کا دیکھ لیں, اسٹیٹ بینک کے کیا الزامات بڑے سیریس لگ رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کا جو آپ کا اس وقت گورنر جو ہے اس پہ الزامات ہیں کہ $20 ملین کا اس نے لون ارینج کروا کے دیا تھا, ان کو انہوں نے اسٹیٹ بینک کا بنا دیا. ان کے ڈپٹی گورنر کے بارے میں خود یہ کہہ چکے ہیں, اسحاق ڈار صاحب نے ایفیڈیوٹ میں لکھ کے دیا کہ ان کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوتی تھی. آپ نے پورا اسٹیٹ بینک ان لوگوں کو دے دیا. کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, کوئی نہیں پوچھ رہا اس ملک میں. ہم ان سیاستدانوں کے کرپشن کے پیچھے لگے جو ہمیں لگنا چاہیے. ان سیاستدانوں کا کام تھا کہ یہ انشور کرتے کہ ادارے ایکٹیویٹ کریں, یہ آپس میں لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ ریزن کہ دونوں ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں, دونوں کی کرپشن سامنے آ رہی ہے. اچھا پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ استعفیٰ دینا چاہیے. پیپلز پارٹی کی مدد سے, زرداری صاحب کی مدد سے, کیا یہ چیز اب تقریباً ختم ہو چکی ہے یا ابھی نواز شریف صاحب کی حکومت کے لیے خطرہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی. یہ اویئرنیس وہ چیز ہے جس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے, وقتی طور پر ڈیلے کر سکتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی اربوں خربوں کی جائیدادیں سامنے آ گئی. یہ پاکستان وہ نہیں ہے 70-80 والا یا 90 والا پاکستان نہیں ہے. اب ٹویٹر کی ایج ہے, سوشل میڈیا کی ایج ہے, آپ اور میں چیزیں چھپائیں گے بھی صحیح نا تو بھی آپ کو لوگ نہیں چھوڑیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب وہ دور نہیں رہا کہ 5-6 یہ چینلز ہیں, کوئی 2-4 گروپس ہیں, اب روف کو مینج کر لو, ڈاکٹر معید کو پکڑ لو اور معاملہ ختم. سر یہ معاملے اب ختم نہیں ہوں گے. اویئرنیس وہ پروسیس ہے جو سب سے زیادہ امپاور کرتا ہے, اور نواز شریف صاحب کے لیے آنے والے 2-3 مہینے مزید میرے خیال خطرے ہیں. اور یہ جو ایشو ہے یہ پاناما والا, یہ کیجولٹیز اپنی لے کے جائے گا. بہتر یہی ہے کہ ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اپنی پارٹی میں سے کوئی بہتر آدمی لیں, اس کو وزیر اعظم بنے. جمہوریت سے جو اس وقت خطرہ ہے نا ڈاکٹر صاحب, لاسٹ بات, وہ وزیر اعظم نواز شریف سے خطرہ ہے. اس کو جمہوریت کو اگر کوئی خطرہ ہے وہ نواز شریف صاحب سے خطرہ ہے. یہ کہہ دینا کہ آپ جیسے میرے جیسے لوگ اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں, ڈیبیٹ کر رہے ہیں, ہم سے خطرہ ہے. جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جمہوریت کو ان سے خطرہ ہے. یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, یہ گاڈ کر رہے ہیں. جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے آپ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں. بہت شکریہ. بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاناما افیئرز یا پاناما فائلز اس سے ہونے والے خطرات جو ہیں نواز شریف صاحب کے لیے وہ ختم ہو گئے ہیں, ابھی بات ختم ہوئی نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اب مجھے امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز صحافی جناب شاہین سہبھائی صاحب, جنہوں نے چند دن پہلے ایک میڈیا گروپ کے گروپ ایڈیٹر کی حیثیت سے وہاں پہ کام کر رہے تھے. وہاں سے انہوں نے ریزائن کیا آن اے پوائنٹ آف پرنسپل, اور مسلسل لکھ بھی رہے ہیں, سوشل میڈیا میں ٹویٹ بھی کر رہے ہیں. شاہین صاحب, سہبھائی صاحب, ویری وارم ویلکم. بہت شکریہ سر آپ کا. سہبھائی صاحب, میں مسلسل آپ کی رائٹنگ جب سے پاناما لیکس آیا اور یہ ساری کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے, 11 اپریل کو آپ نے کیا لکھا, 22 اپریل کو کیا لکھا, پھر ٹویٹ آپ نے کیا کیا, جو سارے آپ کے آئیڈیاز ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں. 11 اپریل کو آپ نے کہا تھا, جب آپ نے اس کا پیس آپ کا تھا, آپ نے کہا پاناما لیکس اینڈ اے نیو پیراڈائم. آپ نے کہا پاکستان میں ایک نیا پیراڈائم ہے, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا, سیاسی اسٹیبلشمنٹ کا, جوڈیشل اسٹیبلشمن کا. آپ کو لگتا ہے وہ پیراڈائم ہولڈ کر رہا ہے؟ وہ پیراڈائم تھا کیا؟ دیکھیے پیراڈائم جو میرا آئیڈیا تھا, جو ہم نے دیکھا بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ جی فوج اور آرم فورسز جو ہے وہ ڈائریکٹلی انٹروین نہیں کرے, ان کو پیچھے سے بیٹھ کے پش کیا جائے کہ جی یہ ٹھیک کام ہے, یہ آپ کریں, اور اس کو پرسو کیا جائے. انسٹیٹیوشنز کو ڈائریکٹلی کہا جائے کہ جی آپ اپنا کام کریں جو آپ کے ذمہ ہے, اور اس کے تھرو آپ کریکشنز لائیں. جو یہ پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ کو اپنی سیلف کریکشن خود کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے. باقی انسٹیٹیوشنز کم از کم اپنا کام کرے, جو سپریم کورٹ ہے, جوڈیشل سسٹم اپنا کام کرے, نیب اپنا کام کرے, FIA اپنا کام کرے. اور یہ فوج نے یہ شروع کیا کہ جی ہم بہت سارے کام ہم خود کریں گے, اگر یہ لوگ نہیں سنتے نہیں مانتے تو ہم سٹارٹ کر دیں گے. اور دیکھا ہم نے ضرب صاحب پنجاب میں آپریشن, سندھ میں آپریشن, اور بہت سارے ایسے ایکشن ہوئے جو کہ گورنمنٹس ور ناٹ ریڈی,
لیکن انہوں نے شروع کر دیے, بعد میں انہیں آن بورڈ آنا پڑا. لیکن یہ کہ جہاں نقصان ہو رہا ہے, جہاں پہ بہت خطرہ ہے کہ جی ملک کو نقصان ہوگا, وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اپنا انفلوئنس پوری طرح یوز کر رہی ہے اور کرے گی اور کرتی رہے گی. میرا شاہین سبائی صاحب, آپ نے چند دن پہلے یہ لکھا تھا, غالباً 22 اپریل کو آپ نے لکھا تھا کہ نواز شریف صاحب کو مڈ پولز جو ہیں وہ سوٹ کرتے ہیں اس وقت, اور ان کو ایڈوائس بھی دی جا رہی ہے ان کے خاندان سے, رفقائے کار سے. لیکن اب جب نواز شریف صاحب کے اتحادی بھی ہیں, کمیشن کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہے, ANP MQ میں, اور کمیشن کے باہر بھی ہیں جیسے مولانا فضل الرحمان ہیں, محمود خان اچکزئی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے پیناما لیکس سے, فائل سے ہونے والا جو نقصان تھا سیاسی طور پہ, جو خطرات پیدا ہوئے تھے, ان پہ قابو پا لیا, اب نواز شریف صاحب خطرے سے باہر آ گئے؟ نہیں, ابھی تو میرا خیال ہے خطرے سے باہر بالکل بھی نہیں آئے, کیونکہ جو میں نے جب لکھا تھا اس وقت تو کوئی خیر بات بھی نہیں کر رہا ہے اس کی, لیکن بعد میں وہ کنفرم ہوا کہ جب ہم نے دیکھا کہ جی خود ان کے اپنے لا منسٹر نے انہیں مشورہ دیا کہ جی آپ مینڈیٹ, فریش مینڈیٹ لے لیں. پھر اس کے بعد جو انہوں نے جلسے جلوس شروع کر دیے, اس میں بھی کئی لوگوں نے کامنٹ کیا کہ جی یہ لوگوں میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک ان کا نظر آ رہا ہے کہ ان کی پالیسی کدھر جا رہی ہے, لوگوں سے وہ ماس کانٹیکٹ انہوں نے شروع کر دیا. لیکن یہ خطرے سے باہر نکلنے والی بات جو ہے نا, یہ میں ابھی نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتا, کیونکہ دیکھیے ایزی سی بات تھی, اگر انہوں نے اپنے کچھ ڈاکومنٹس دینے ہیں یا انہوں نے کوئی ریویل کرنا ہے یا بتانا ہے, کمیشن کے سامنے بتانا ہے, سپریم کورٹ کے سامنے بتانا ہے, تو وہی چیز اگر یہ پارلیمنٹ میں جا کے آج دیں گے ڈیٹیل ہے ہماری, تو معاملہ ڈسیوز ہو سکتا ہے. لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا, اور شاید اس لیے نہیں کیا کہ وہ کر نہیں سکتے, یا اس کو چھپانا چاہتے ہیں, یا اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں, یا جیسے میں نے ابھی لکھا ایک اور پیس میں کہ یہ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں 2-3 مہینے کا, پھر نئے ایشوز آ جائیں گے, وہ نئے چیف کے اپوائنٹمنٹ کے ایشوز آ جائیں گے, اور اس میں یہ پھر لگتا ہے کہ جی گیم کھیل کے باہر نکل جائیں. تو ان کا تو اسٹریٹجی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جی ڈیلے کرو, جتنا بھی ڈیلے کر سکتے ہو اس کو, اور کوئی چیز اسٹارٹ نہ ہونے دو, اگر ہو بھی جائے اسٹارٹ تو اس کو ختم نہ ہونے دو. آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں, جو اپنے آپ کو اپنے اتنی بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں, وہ جوڈیشل کمیشن کی بات کر کے انڈر دی سپریم کورٹ انہوں نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے, ایک غلط سڑک میں, اندھیری سڑک میں پھنسا لیا ہے. یہ تو میں کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں ٹی وی پہ کہ جی وہ ایک طرح سے ٹریپ ہو گئے, یہ جو اب کولیشن بنا کے, الائنس بنا کے اپوزیشن کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ خاص کر, اس لیے کہ دیکھیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ نیچرل الائی ہے گورنمنٹ کی اس ایشو پہ. کیوں ہے نیچرل الائی؟ اس لیے ہے کہ وہ سب سے بڑے جو چارجز جو نواز شریف پہ لگ رہے ہیں ان کے بیٹوں کے خلاف لگ رہے ہیں نا, ان پیپلز پارٹی کے تو زرداری صاحب پہ اس سے کوئی 10 گنا زیادہ چارجز ہیں, سملر چارجز ہیں. ان کی تو ساری کی ساری لسٹیں 26 کمپنیز, آف شور کمپنیز کی آئی ہوئی ہیں. کئی جو کمپنیز ہیں ان کے نام US سینٹ میں بینک نے پیش کیے, کسی اور نے نہیں پیش کیا, امریکن بینک نے خود پیش کیے کہ یہ ان کی کمپنیز ہیں اور یہ اتنے پیسے ہیں اور یہ ہے. ان کے خلاف تو لیکن آپ نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا اپنی ایک پیس میں کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک پاور سٹرگل ہو رہی ہے بلاول صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کے درمیان, اور ابھی پتہ چلا ہے کہ تنویر زمانی صاحبہ, ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ پاکستان پہنچی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے زرداری صاحب کی مدد کرنی ہے, مجھے آرگنائز کرنا ہے پیپلز پارٹی کو, بیکاز زرداری صاحب جو ہیں وہ اکیلے رہ گئے ہیں, اور بلاول بھٹو اور قمر زمان کائرہ اور یہ جو اعتزاز وغیرہ ہیں, انہوں نے ایک باغی گروپ بنا لیا ہے. اس میں کوئی حقیقت لگتی ہے آپ؟ دیکھیے بلاول صاحب ایسیٹ تو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر میں اس کو جینوئن اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ وہ ہی کمز آؤٹ کلین آن دی اسٹیٹس آف ہز فادرز پوزیشن. جن کو ان کے ابا پہ جتنے الزامات ہیں, جو کرپشن کے چارجز ہیں, جو کچھ ہے, اس کے بارے میں پہلے وہ سچویشن کلیئر کریں, اور پھر وہ آ کے پرائم منسٹر سے یا کسی اور سے ڈیمانڈ کریں کہ جی آپ ریزائن کریں بیکاز آف کرپشن. بلاول از ٹرائنگ ٹو اسرٹ ہمسیلف, یہ بات ہے. لیکن یہ باقی لوگ جو ہے یہ بلاول کے ساتھ کھڑے ہیں کہ شاید کچھ ایک گروپ بن جائے یا کوئی ایک پارٹی میں کچھ چینج آ جائے. لیکن ابھی تک آپ دیکھیں زرداری صاحب کا ایک لفظ نہیں آیا ہے اس سارے ایشو کے اوپر, اور جب تک ہی اسپیکس پیپلز پارٹی کی پوزیشن, میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں کلیم کر سکتا کہ یہ ہماری پارٹی پالیسی ہے جب تک کہ ہی اسپیکس.
और उन्होंने अभी तक एक लफ्ज नहीं बोला है। तो उनकी पोजीशन तो बड़ी एक डुबियस किस्म की पोजीशन है इस वक्त। लेकिन जब खुर्शीद शाह साहब बोलते हैं, वो तो एक खुर्शीद शाह साहब जब बोलते हैं तो वो बिलावल भुट्टो की जुबान नहीं बोलते। खुर्शीद शाह साहब जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब की हिकमत अमली पे कारबंद है, वो कोई बिलावल भुट्टो को ज्यादा सीरियसली लेते नजर नहीं आते। नहीं, वो कंफ्यूज है ना, इसलिए कि उन्हें समझ नहीं आ रही। बाकी लोगों ने तो खैर थोड़ा बहुत आगे बढ़ के बोलना शुरू किया है, लेकिन खुर्शीद शाह साहब नहीं बोल रहे, इसलिए कि वो खुद भी तो उसी में आते हैं ना। करप्शन के चार्जेस उन पे भी तो लगे हैं और लगे हैं, और अगर प्रोब होंगे तो उन पे भी होंगे। और वो अभी कंफ्यूज है कि वो बिलावल साहब के पीछे जाए या जरदारी साहब। अभी जरदारी साहब तो कुछ बोल ही नहीं रहे, उन्हें पता ही नहीं है कि वो किधर खड़े हैं। अच्छा, अभी आपने एक ट्वीट किया है, आपने एक कॉलम अपना ट्वीट किया है, नवाज ग्रैंड स्ट्रेटजी, द ग्रैंड नवाज स्ट्रेटजी। ये क्या है ग्रैंड नवाज स्ट्रेटजी? तो ये जो इनके जो आपस में बैठ के लोग थिंक टैंक और ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं कि जी किस तरह हमने इस पूरे इशू से निकलने के लिए तैयारी क्या करनी है और क्या करना है, और उसकी एक बेसिक खाका है कि जी हमने डिले करना है, हमने पुश करना है, हमने कोई बात एक्सेप्ट नहीं करनी, और 2-3 महीने रमजान के जहां पे अपोजिशन वाले कोई स्ट्रीट में गड़बड़ नहीं कर सकते, गर्मियां हैं सख्त, ये 2-3 महीने हम गुजार दें और फिर इशू हम ले आए जो आर्मी चीफ की रिप्लेसमेंट का है, उस पर फिर हम गेम खेलें या बार्गेनिंग करें उनसे या जो भी करें, और उसको हम उससे फिर हम निकले इस इशू से सारे। ये उनकी सारी गेम है, विदाउट एडमिटिंग, विदाउट रिवीलिंग। कोई बात वो एडमिट नहीं करेंगे, कोई बात वो नहीं मानेंगे कि जी हमने चोरी की, ये कंपनी। तो जो चौधरी निसार साहब थ्रेट कर रहे हैं कि रेंजर्स के खिलाफ एक जुडिशल कमीशन कराची में बिठाया जाएगा, जिस हवाले से आपने ट्वीट भी किया है कि फौज को ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है, ये सही है कि रेंजर्स से ज्यादती हो गई है? रेंजर्स के कोई लोअर फंक्शनरीज हैं जिन्होंने तशद्दुद किया है, ज़दुकूब किया MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के कोऑर्डिनेटर को, और बड़ा जुल्म है ये, इस पर यकीनन इस पर बड़ी सख्त सजाएं भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक सियासत खेली जा रही है। चौधरी निसार साहब जो हैं वो ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं फौज को, एस्टैब्लिशमेंट को, और आप कह रहे हैं ग्रैंड स्ट्रेटजी भी है कि वेट कर रहे हैं जाने का। वहां फिर आपको क्या, आपको लग रहा है कि वहां पे इसे कहते हैं आसिफ अली जरदारी और MQM दोनों को खुश करने की कोशिश की जा रही? देखिए, जैसे ये पनामा लीक्स आया था आउट ऑफ द ब्लू, अल्लाह ताला की तरफ से इन लोगों को एक अचानक इशू मिल गया। इसी तरह इस क्राइसिस के दौर में ये रेंजर्स का एक जो ये वाकया हो गया, ये इनको एक इशू मिल गया है जिसपे ये कोशिश कर सकते हैं फौज को और रेंजर्स को और एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने की। देखिए हम आपके, मगर देखिए एक बात पे आपको जरा पर्सपेक्टिव सही रखें। इस तरह के जो होते हैं केसेस, जब आप लोग जो है जिनको आप टॉर्चर करते हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, आज ये पहली दफा ऐसा केस नहीं हुआ है, मगर इमीडिएटली फौज ने डैमेज कंट्रोल किया, उन्होंने इस पर इंक्वायरी ऑर्डर की, उन्होंने सस्पेंड किया जो लोग थे, और वो इंक्वायरी उनकी चल रही है और शायद उनको वो सजा भी दे दें। तो उनको तो ये रियलाइजेशन है कि ये इशू ऐसा गड़बड़ हो गई है, इसको हमने मानना है, इसको हमने ठीक करना है। वो तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ये उसको पॉलिटिकल इशू नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये है ना कि हुकूमत को जरूरत है मदद की, MQM की भी और जरदारी साहब की भी। हमने सुना था कि जरदारी साहब का मुतालबा ये है कि भाई रेंजर्स मेरे ऊपर चढ़ धोड़े हैं कराची में, मेरी जान छुड़ाएं रेंजर्स से। तो आपको लग रहा है कि ये रेंजर्स को निकाल पाएंगे कराची से, कमजोर कर देंगे रेंजर्स के ऑपरेशन को? देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है। देखिए एक अगर कोई टॉर्चर का केस आ गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो पूरा रेंजर्स ने काम किया है 2-3 साल में, कितने बेशुमार लोगों को क्लियर किया है, जेन्युइन लोगों को पकड़ा है। और उससे पहले की सिचुएशन देखें ना, टॉर्चर अगर आप देखें तो हमें याद नहीं है कि MQM के जमाने में जो बोरी में जो निकलती थी लाशें, वो ड्रिल की हुई उनके, वो भी तो टॉर्चर था। तो टॉर्चर तो कराची में इज ए नॉर्म। अब उसमें ये कि रेंजर्स की तरफ से ये होना, कस्टडी में होना, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये कोई नई बात तो नहीं है, और इसको अगर ब्लैकमेल किया जाएगा तो मेरा ख्याल है ये बहुत कन्फ्रंटेशन को बहुत आगे ले जाएगा। ये बहुत गलत बात होगी। आपने खुद माना ना, आपने खुद ट्वीट किया है कि ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका ट्वीट देखा है मैंने। बिल्कुल ये कोशिश कर रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाने की, जबकि ऑलरेडी इंक्वायरी उस पर हो रही है। उन्होंने अपनी मान लिया है फौज ने कि जी हम इंक्वायरी कर रहे हैं इसको। तो फिर जुडिशल कमीशन क्या, वो अगर सजा दे दे, उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया उन लोगों को, अगर वो सजा दे रहे कि जी इन्होंने गड़बड़ की है, ये 2-3 लोग थे और इनको हमने सस्पेंड कर दिया, या वट एवर इज दी पनिशमेंट,
تو یہ جوڈیشل کمیشن کیا کرے گا؟ دوبارہ ریپیٹ کرے گا یہ سارا کا سارا، یہ پبلکلی ان کو ہیوملیٹ کرے گا فوج کو یا رینجرز کو. تو یہی بات جو ہے نا یہ بڑی آبجیکٹیبل ہے. بھائی صاحب بہت شکریہ. مجھے امریکہ سے جوائن کر رہے تھے پاکستان کے ممتاز صحافی، فارمر گروپ ایڈیٹر جنگو نیوز گروپ کے، اور وہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ رینجرز کو اس وجہ سے نکالنا مشکل ہی ہوگا کراچی سے. آج اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.